عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے شب جمعہ سورۃ قل واللہ کو 100 مرتبہ پڑھا تو اس نے جمعے کا ایسا حق ادا کر دیا جیسا حاملین عرش نے عرش الہی کے اٹھانے کا حق ادا کیا۔ حاملین عرش، جتنے بھی فرشتے ہیں نا کائنات میں، ہمارے گمان خیال تصور میں نہیں ہے کہ کائنات میں کتنے فرشتے ہیں، ہماری سوچوں میں نہیں ہے کہ کائنات میں کتنے فرشتے ہیں، ہمارے تصور میں نہیں ہے کہ کائنات میں کتنے فرشتے ہیں۔ ان ساری فرشتوں کے جو فرشتے ہوتے ہیں نا، سب کے سردار تو جبریل ہے، ان سارے فرشتوں سے جو آخری اور اعلیٰ فرشتے ہوتے ہیں وہ فرشتے ہیں حاملین عرش، جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، اور وہ اللہ کے بہت قریب، وہ اللہ کے جلوں کے قریب، وہ اللہ کی عظمتوں کے قریب، وہ اللہ کے نور کے قریب، وہ اللہ کی طاقت اور وجاہت اور کمال کے بہت قریب ہے۔ کون سے فرشتے؟ حاملین عرش، حاملین عرش۔ اب جس بندے کو حاملین عرش جان لیں، غور سے سنیے گا، میں علماء کی کتابوں سے عرض کر رہا ہوں، جس بندے کو حاملین عرش پہچان لیں یا جان لیں، قیامت کے دن وہ بندہ نہ رل سکتا ہے، نہ گم ہو سکتا ہے، نہ بچھڑ سکتا ہے، نہ ویران ہو سکتا ہے، اور دنیا میں بھی اس بندے کو اللہ جل شانہ آخرت اور دنیا کی خیریں عطا فرمائیں گے۔ خیریں، وہ خیریں اسے غربت میں ملے، وہ تنگدستی میں ملے یا دولت میں مل جائے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے اللہ۔ آج کی بات، میرے پاس ایک صحابہ ہے، اسے کہنے لگے جی میں نے، آپ نے مجھے لقد جاءکم رسول بتایا تھا۔ نہیں، بتایا نہیں تھا، میں نے آپ کا سنا تھا لقد جاءکم رسول، اور میں نے بہت پڑھا، میں نے کہا ابھی تک دولت مند نہیں ہوئے، دولت مند نہیں ہوئے۔ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک صاحب، کہنے لگے جی ہو گیا دولت مند۔ میرے مدینے والی کی یہ نعت ہے، سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، لقد جاءکم رسول من انفسکم سے آخر تک، یہ سورۃ توبہ کی 2 آیات، یہ میرے مدینے والے کی شان ہے، شان ہے۔ اللہ میں دولت مند ہو گیا، کیا پایا اس آیت سے؟ رزق پایا، کیا پایا؟ کہتے الحمدللہ وسیع کاروبار ہے۔ ان کے ساتھ ایک بیٹھے ہوئے تھے سابق وفاقی وزیر، وہ میں نے بات کی نا تو وہ کہنے لگے جی بہت ہیں، بہت ہیں ان کے پاس، اور اس کی بنیاد کیا؟ میرے مدینے والے کی شان ہے۔ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات۔ مجھے اجازت حق کہنے لگا آپ نے مجھے یہ آیت بتائی تھی، میں گاڑی میں جا رہا تھا، آگے ٹینکر پھٹا اور میری گاڑی موم ہو گئی، کوئی طاقت تھی، میں باہر کھڑا ہوا تھا، پتہ نہیں کیسے کھڑا ہوا۔ الیکشن کے دوران میری گورنمنٹ میٹنگ تھی، جلسے ہوتے ہیں، میں یہ آیت پڑھ رہا تھا، دل میں آیا بس میں چلا جاؤں، یوں میں گیا اور ٹرانسفارمر میں بم فٹ تھا اور وہ پھٹ گیا۔ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، یہ میرے مدینے والے کی نعت ہے، یہ میرے مدینے والے کی شان ہے۔ اس میں حفاظت ہے، اس میں کفایت ہے، اس میں کفالت ہے، اس میں روحانیت ہے، اس میں نورانیت ہے، اور اس میں مدد ہے۔ کیا بتاؤں، ہارون رشید کی ایک باندی تھی، بہت اس سے محبت تھی، دل تھا، الفت تھی،
شکل و صورت کی بیچاری بالکل مختصر تھی. ہمارے ہاں ایک بندہ تھا، وہ شکل و صورت کی مختصر کو ایک لفظ کہتا تھا قہر کوجی. کوجا، پتہ نہیں آپ کوجا آج کی نسل کو کیا پتا کوجا کسے کہتے. ایک کوجا دے بیا قہر کوجا، قہر کوجا او مئی قہر کوجی. تو جوان کی رات ہی جو پاگل کیا پیا بہت ہو گئی. اب ساتھ بیٹھا رو رہا ہے اور اس کو غسل دے گئے. اس کے بالوں کی نا وہ لٹیں ہوتی ہیں، لٹوں کی مینجی میں سے ایک تعویذ نکلا. یہ وہ تعویذ نکلا اور وہ تعویذ جس کے ہاتھ میں آیا اب محبتیں اس کی طرف چلی گئی اور کہنے لگا ہاں ہاں ویسے بھی شکل صورت کی اچھی نہیں ہے، اس کو بس نہلا کے دفنا دینا اور تم نہلا کے میرے پاس آ جانا. اللہ کا بندہ کیا تھی گئے تھے، گالا تھی گئی، پاگل تھی گئی، کوئی خدا دا نام من. اس نے کہا اس میں نہیں، اس تعویذ میں تھا. یہ جس کے پاس آئے گا جب اس تعویذ کو کھولا وہ ایک خاص ترتیب سے لقد جاءکم رسول لکھا تھا. محدثین نے لکھا ہے، بڑے بڑے اولیاء نے لکھا ہے، صلحاء نے لکھا ہے. اس تعویذ کے اندر، اس آیت کے اندر اللہ نے یہ تاثیر بھی رکھی ہے کہ اگر اس آیت کو انسانیت کی محبت کے لیے، عالم کی محبت کے لیے پڑھا جائے تو اللہ پاک انسانوں اور عالم کو محبتیں اور تسخیر پیدا کر دیتا ہے. حتیٰ کہ آپ اس آیت کو جنات کی محبت کے لیے پڑھیں تو میرے پاس واقعات ہیں کئی کہ جنات دوست بن گئے. تابع نہیں کرنا، کبھی یار بنانا ہے، دوست بن گئے. اس آیت کو ایک بندے نے جنات کی محبت کے لیے پڑھا کہ یا اللہ جو جن نیک ہیں وہ میرے دوست بن جائیں. وہ خود بخود آ گئے، خود بخود آ گئے. اور جنات کی محبت میں دیوانے اور جن ہیں جو دن رات محبت ہے، دن رات پیار ہے اور دن رات کہتے ہیں کوئی خدمت، کوئی کام، کوئی ہمارے لئے حاضری حضوری دن رات. مجھے ایک بہت بڑے ذمہ دار فرد نے بتایا کہ مفتی زین العابدین صاحب رحمت اللہ علیہ میاں والی کے نہایت غریب گھرانے سے تعلق تھا، داؤد خیل کے تھے، اور فیصل آباد میں ان کی ایک ہمشیرہ تھی. انہوں نے یہ لقد جاءکم رسول ان کا بہت زیادہ پڑھا. اللہ نے تمنگری کی انتہا کر دی. فون کے پروگرام میں لوگ بڑی عجیب باتیں بتاتے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے کہ جس دن میں انمول خزانہ نمبر 1 100 دفعہ پڑھ لیتا ہوں اس دن میں بادشاہ ہوتا ہوں. میں کہتا ہوں اپنی زندگی میں اگر انمول خزانہ نمبر 1 اس پہ محنت کر لینا. ہمارے ایک قریبی دوست ہیں، مجھ سے کہنے لگے بیٹا بیمار تھا، سارے علاج کر کر کے تھک گیا تھا، ٹھیک نہیں ہو رہا تھا. پتہ نہیں کیوں خیال آیا اور میں نے انمول خزانہ نمبر 1 پڑھنا شروع کیا اور کہا کہ بس وہ جو مہینوں سے بیمار تھا 2 دن میں ٹھیک ہو گیا. ایک صاحب میرے پاس آئے، بڑی عرصے کے بعد نظر آئے. میں نے کہا کہاں تھے آپ؟ کہنے لگے میرا موٹر سائیکل کا ایکسیڈنٹ ہوا، میں کئی دن تک بے ہوش رہا. دوران بے ہوشی میں نے ایک خواب دیکھا. 2 جن ہیں، ایک جن کہتا ہے کہ میں نے اس کو مارنا ہے. کہتے ہیں اس نے تیرا کیا بگاڑا ہے، تو کیوں مارتا ہے اس کو؟ کہ بس میں نے اس کو مارنا ہے. غور سے سنیے گا. کہا کہ ان کی آپس میں کشمکش تھی. وہ جو پہلا
ایک شریف جن تھا، ایک بدماش جن تھا، شریر تھا. اس شریر جن نے ہتھوڑا مارا میرے جبڑے پہ. کہا کہ جب میں ہوش میں آیا تو موٹر سائیکل کا ایکسیڈنٹ کی چوٹ وہیں لگی تھی جہاں اس نے ہتھوڑا مارا تھا. اسی جگہ لگی تھی چوٹ، اسی جگہ لگی تھی. میں نے اسے ایک بات کہی، میں کہا یہ پہلا ہتھوڑا بھی نہ لگتا ہے تیرے پڑھنے، تیرے مانگنے، تیری توجہ، تیری باقاعدگی، تیری ذمہ داری کی کمی ہے. انشاءاللہ یہ پہلا ہتھوڑا بھی نہیں لگنا تھا، تیرے کہیں مانگنے میں کمی ہے. یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تقدیروں کو بدل دیتی ہیں، جو نظام بدل دیتی ہیں. 3 دفعہ پڑھنے صرف کیا حرج ہے، پر 3 دفعہ پڑھے ایسے کہ یقین کی آخری طاقت ہو، اعتماد آخری درجے کا ہو، اور دھیان آخری درجے کا ہو. اس یقین کے ساتھ پڑھیں، اس اعتماد کے ساتھ پڑھیں، اور اس دھیان کے ساتھ اس کو پڑھیں، اور اس درد کے ساتھ اس کو پڑھیں. بیماریاں، تکلیفیں، مشکلات، مسائل، کیونکہ انمول خزانہ نمبر 1 جو ہے یہ جادو کا تو توڑ ہے ہی، اور بندشوں کا تو توڑ ہے ہی، اور زندگی کے ایسے موڑ جو مڑنے کے بعد انسان کسی آفت، مصیبت، پریشانی اور مشکل میں اٹک جاتا ہے، اس کا تو بہترین یہ علاج ہے انمول خزانہ نمبر 1. بہت زبردست علاج ہے. اس انمول خزانے کو جو درد کے ساتھ پڑھتا ہے، جو غم کے ساتھ پڑھتا ہے، جو دل کی کیفیتوں اور سچی اداؤں کے ساتھ پڑھتا ہے، بڑا شہنشاہ رب ہے، بڑا کریم ہے. میں کہتا ہوں صرف 3 دفعہ پڑھ لیں، زیادہ پڑھیں سبحان اللہ، 100 دفعہ پڑھیں، 200 دفعہ پڑھیں، ہزاروں، لاکھوں پڑھنے والے، کروڑوں پڑھنے والے بھی میرے علم میں ہیں، مطالعے میں ہیں، تجربے میں ہیں، مشاہدے میں ہیں، ملاقات میں ہیں. کچھ نہیں تو 3 دفعہ پڑھ لیں، 3 دفعہ پڑھ لیں. اور 3 دفعہ کی تقسیم کر لیں ذرا. آج 1 دفعہ پوری امت کے لیے پڑھیں، اپنے لیے پہلے نہ پڑھیں. اور 1 دفعہ اپنی دنیا، اپنے اہل عیال، اپنا گھر، موت سے پہلے کے سارے نظام، اور 1 دفعہ مرنے کے بعد کے سارے نظام کے لیے. چل میں کام ہو گیا انشاءاللہ. میرا دل کہتا ہے، میرے اندر کی کیفیت کہتی ہے، اللہ کے فضل سے اس 3 دفعہ کو اگر پڑھ لیں، یہ کم سے کم بتا رہا ہوں، اللہ زیادہ کی توفیق دے تو پھر تو آپ نے کمال کر دیا. یہ کم سے کم بتا رہا ہوں، یہ 3 دفعہ اگر پڑھ لیں تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ، دنیا میں بہتر نہیں بہترین، آخرت میں بہتر نہیں بہترین.